طبیبا
میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ذکر بھی ہوگا امیر سنت، اللہ نے چاہا تو امیر سنت دعا بھی کروائیں گے۔ ایسی کئی شب براتیں ہماری زندگی میں آئی ہیں، اللہ کرے کہ آج کی یہ رات ہمارے لیے کوئی ایسی خوشخبری لے کر آئی ہو کہ ہم گناہوں سے نجات پانے والوں میں شامل ہو جائے۔ کاش کہ گو لاکھ کرو کوشش اصلاح نہیں ہوتی۔ یعنی ایک تو تعداد وہ ہوتی ہے جو کوشش ہی نہیں کرتی، اپنے آپ کو گناہ کے جیسے سپرد کیا ہوا ہے، لت پڑ گئی گناہوں کی، عادت پڑ گئی ہے، اور شرمندگی نہیں، افسوس نہیں، ندامت نہیں، اور اس معاملے میں کوئی بدقسمتی کے ساتھ غور و خوض بھی نہیں ہے۔ بس وہ اسی حال میں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ درست ہیں، بدقسمتی، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ جب ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بچنا چاہتا ہے، سوچ بنتی ہے کہ ہم بچیں، لیکن میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت وہی رہی، تو کامیابی نہیں مل پاتی۔ کوششیں کمزور بھی ہوتی ہیں، ارادے کمزور ہوتے ہیں، اور جس طرح کوششیں پوری ہونی چاہیے تاکہ ہم نکل پائیں اس آفت سے، اس مصیبت سے، ان گناہوں کی، ان برائیوں کے جو میں مبتلا ہیں، ہم نکل پائیں، لیکن وہ نکل نہیں پا رہے تو ہم اس سے سنجیدہ نہیں ہوتے، سیریس نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسی طرح ہم چاہیں گے کچھ ہو جائے گا۔ جب تک ہم خود اپنے اندر سنجیدگی پیدا نہیں کریں گے، تبدیلی لانے کے لیے اپنے اندر کوئی خود کو نہیں بدلیں گے، اپنے ماحول کو نہیں بدلیں گے، اپنے انداز کو نہیں بدلیں گے، اپنی آس پاس کی صحبتوں کو، گیدرنگوں کو نہیں بدلیں گے، جیسا کہ بیان میں بھی کچھ اس طرف عرض کیا گیا ہے، تو کس طرح مطلب کہ ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی؟ ورنہ یہ اس طرح کا اجتماع نا ماشاءاللہ، یہ جیسے کہ سمجھیں کہ جیسے کہ چولہے کے اوپر آپ پانی کی ہنڈیاں رکھ دیں، اور جب چولہا جلے گا تو پانی میں گرم ہونا ہی ہونا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اس طرح اجتماع جو اس میں جذبات میں اس طرح کی چیزیں آنی ہوتی ہیں نارملی طور پر، لیکن جب چولہا بند ہو جائے تو پھر پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جب ہماری یہاں اس طرح کے ماحول سے جب ہم باہر نکل جاتے ہیں اور اسی طرح کے ماحول میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمیں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سیریس ہونا پڑے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستگی ہی صرف، میں نہیں کہتا کہ آپ صرف وابستگی رکھیں، کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا کام، اسلام و دین کی خدمت، دعوت اسلامی کا کام جب بھی کہا جائے گا اسلام و دین کی خدمت ہی کی طرف آپ کو کہا جائے گا نا۔ قرآن کریم سیکھنا سکھانا، نماز پڑھنے پڑھانے کی دعوت دینا، اسی طرح نیکی و پرہیزگاری کی طرف لانا بلانا، نماز، عبادت، مسجد، تعمیر، حفظ، ناظرہ، عالم، تو مدرسہ، تو دعوت اسلامی یہ علاقہ، تو چوک درس، تو فجر میں اٹھانا، تو درس، تو قرآن کریم کی تفسیر، تو تلاوت، تو یہ سب دعوت اسلامی، اسلام و دین کی طرف بلانا، عبادت کی طرف بلانا، دعوت اسلامی، اسلام کی دعوت دینے والی تحریک ہے دعوت اسلامی۔ تو جب ہم اس کام میں بس مصروف ہو جائیں گے نا تو بہت ساری برائیوں سے بچنے میں شاید کامیاب ہو جائیں، اللہ چاہے گا تو کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آج اللہ کرے کہ ہم سیریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح جیسے اسلامی بہنیں ہوتی ہیں تو بے پردگی، تو فیشن، تو طرح طرح کی آفتوں میں وہ بھی بیچاری مبتلا ہوتی ہیں۔ تو سوشل میڈیا میں کئی لوگ پریشان ہیں۔ آج گھروں کی پریشانیوں کا بہت بڑی وجہ جو ہے نا سوشل میڈیا ہے۔ رات بھر جاگنا، چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں، رات بھر جاگنا، موبائل فونوں پر سوشل میڈیا پر مصروف رہنا، یہ برائیوں کو نہ صرف دعوت دینا بلکہ برائیوں میں مبتلا ہو جانے کے مترادف ہے۔ تو آج کی رات اللہ کرے کہ ہم ان تمام تر برائیوں اور آفتوں، اخلاقی خرابیوں سے اللہ کرے ہم نجات پانے میں، چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ کلام بڑے مطلب کہ وہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ سننا چاہیے۔ کیا پتہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی توجہ ہو جائے
اور ہم بالکل ستھرے ہو کر اس مطلب یہ رات جو گزرے تو ہم ستھرے ہو چکے ہیں. اللہ کرے کاش گلاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، گلاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، شاہ
सगुनों से फिरता लगे होता इंशाअल्लाह ज़िक्रुल्लाह होगा, ज़िक्रुल्लाह की तरकीब होगी, फिर दुआ होगी। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तमन्ना दिल में पैदा करें कि मैं ना